السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ حضرات سامعین، اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر، مختلف حیل و بہانوں سے اسلام پر عمل کرنے والوں کی اور اسلام کی رہنمائی کرنے والی کتاب کی اور جس اسلام کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے اس اسلام کی طرف بلانے والے رہبر اور رہنما کی دنیا میں مختلف انداز میں لوگ توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف مواقع ہوتے ہیں، لوگ اپنے اندر کا غبار جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی جہالت ہے، ان کی کم ظرفی ہے، ان کی کم علمی ہے، جو اس طرح کر کے شاید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک کے اندر قرآن حکیم کی توہین کی گئی، پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ بولے گئے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر اسی طرح سے ابھی کچھ چند دن پہلے سویڈن کے اندر بھی قرآن حکیم کے ساتھ لوگوں نے ایک مختلف انداز میں قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ حضرات، دنیا کے اندر جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس تاریخ سے کبھی کوئی انسان ناآشنا نہیں ہوتا۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیشہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، اتنی جامع کتاب ہے، اس قرآن نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور جس دین کے بارے میں یہ کافر لوگ یہود و نصارہ دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر اس دین کے بارے میں دیکھا جائے دین اسلام، اس میں اور یہودیت میں اور عیسائیت میں اگر فرق دیکھا جائے تو بڑا واضح ہے۔ جب بھی اسلام کی توہین کی یا یہودیت نے یا عیسائیت کے ماننے والوں نے جب بھی قرآن کے بارے میں رنگ برنگی باتیں کی یا قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی، یہودیت سرفرست ہے یا عیسائیت ہے۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں کی تو اس میں یہودیت یا عیسائیت ہے، یا اسی طرح سے دوسرے جو غیر مذہب ہیں یعنی مذہب باطلہ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کبھی بھی کسی نبی، کسی کتاب کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ اسلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، نہ اسلام ہمیں اس چیز کی طرف ہماری ترغیب دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ ہمیں مثبت انداز میں لے کر چلتا ہے، ہمیں ہر ایک کی عزت اور تکریم کرنے کا سبق دیتا ہے، جبکہ یہ یہودیت کے ماننے والے یہودی اور عیسائیت کے ماننے والے عیسائی یہی دین اسلام کے بارے میں رنگ برنگی اپنی زبان کو، گندی زبان کو جنبش دیتے ہیں، اپنے گندے ہاتھوں کو جنبش دیتے ہیں، رنگ برنگی قرآن کی توہین، پیغمبر کے بارے میں باتیں کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ آئیں اس کے مقابلے میں ہم دونوں کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر آج تک کبھی کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا ہوگا، کسی انسان نے تورات کی توہین کی ہو، چونکہ اسلام ہمیں تورات کی عزت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ تورات جس پیغمبر پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ جو ہیں اس پر ایمان لانے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی مسلمان تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جس نبی پر یہ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ اسلام ہمیں انجیل پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور پھر جس نبی حضرت عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی اس نبی کے بارے میں بھی ایمان لانے کا ہمیں حکم دیتا ہے اسلام۔ مثبت انداز میں اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اسلام ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، اور مسلمان مثبت انداز میں چل رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان پر جو کتابیں، صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے، ان تمام کی عزت و تکریم اور ان کا احترام مسلمان ہمیشہ کرتا ہے۔ اگر انہی لوگوں سے اگر سوال کیا جائے، اگر ہم قرآن کے بارے میں ہی اگر بات کرنے جیسے یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، تو قرآن اگر نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کیسے بیان کی جاتی؟ یہودیت نے کبھی اس بات کو سوچا؟ یہ یہودی لوگ جو ہیں کبھی اس بات پر انہوں نے غور کیا کہ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ پر جب الزام لگتا ہے تو اس کی اگر دلیل دی جاتی ہے، ان کی اگر شہادت دی جاتی ہے، اگر ان کی پاک دامنی بیان کی جاتی ہے تو اسی قرآن حکیم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب ان کے بارے میں باتیں ہوئیں کہ مریم کے اوپر جب الزام لگا کہ
کہ ان کے ہاں یہ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا، اگر اس کی پاک دامنی بیان کی تو اسی قرآن نے پاک دامنی بیان کی. اسی قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوری سورت مریم کے نام سے نازل کی اور پاک دامنی لگاتار جو ہے ان کی بیان فرمائی. ان یہودیت کے ماننے والے یہودی اور عیسائیوں کو اتنی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جس قرآن کی تم توہین کر رہے ہو یہی قرآن تمہارے انبیاء اور تمہاری جو کتابیں ہیں ان کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی عزت کی جو دلیل جو ہے ان قرآن کے اندر شہادت مل رہی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ لوگ یہودیت سے بھی دور ہیں، یہ لوگ عیسائیت سے بھی دور ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف اپنے اندر کا گند جو ہے یہ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، اگر کوئی زبان درازی کرے، یا ہمارے قرآن کے بارے میں کوئی بات کرے، یا اسلام کے بارے میں بات کرے، تو مسلمانوں کے لیے یہ ریڈ لائن ہے. مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے مسلمانوں کے صبر کے ساتھ، مسلمانوں کی برداشت کے ساتھ کبھی نہ کھیلا جائے. اس لیے یہ بات سوچیں، اس بات پہ غور کریں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں. مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. مسلمان تو عیسیٰ کی بھی عزت کرتا ہے، انجیل کی عزت کرتا ہے، مسلمان تورات کی عزت کرتا ہے، حضرت موسیٰ کی عزت کرتا ہے، بلکہ تمام انبیاء کی مسلمان عزت کرتا ہے، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی عزت کرتا ہے. اور یہ یہودی اور عیسائی دوسرے مذہب باطلہ کے لوگ جو ہیں جو کس طرح سے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان نظر آ جائے، کبھی اس کی شلوار کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی اس کی داڑھی کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی اس کے اندازے جو اسلام ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی دین کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی نبی کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی نبی کی زندگی کے اوپر حلف اٹھایا جاتا ہے، کبھی نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کافر تو کافر، یہاں پر تو کئی ایسے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو صحابہ کی عزت کے بارے میں بھی بات کر دیتے ہیں، ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے جاہل قسم کے جہلی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی عزت کے بارے میں بات کرنے سے گریز نہیں کرتے. اس لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کبھی نہ کھیلیں، کیونکہ اسلام سے بڑھ کر کسی بھی مذہب کے لیے بڑی چیز نہیں ہوتی. تو مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی کوئی عزت نہیں، ہمارے قرآن سے بڑھ کر کسی کتاب کی عزت نہیں، ہمارے دین سے بڑھ کر کسی دین کی عزت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. جب اللہ حفاظت کرتے ہیں، ساری دنیا مل کر قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ، تو قرآن کی عزت کے اندر ذرا بھی حرف نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے قرآن اور نبی اور دین کی عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.